یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے سفر ہیں سب میں جو پسند سفر کیا ہے وہ حج اور عمرہ کا سفر پسند کیا ہے۔ آپ کی ازواج مطہرات آپ کے ساتھ ہوتی تھیں اور آپ کے صحابہ بھی ساتھ ہوتے تھے۔ اس حالت میں حج اور عمرے حضور نے فرمائے ہیں۔ اولاً گھر سے مکمل تیاری کرنے کے بعد ایئرپورٹ پر احرام باندھ لیا جاتا ہے۔ خواتین کے لیے کوئی خاص احرام نہیں ہے، وہ اپنے لباس میں کسی قسم کا لباس ہو، باوقار ہو، جسم سے نظر نہ آئے، یعنی موٹا لباس، اور سر کے بال نظر نہ آئیں، رنگ کوئی بھی ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایئرپورٹ پر جانے کے بعد گھر سے وضو کر لینا ہے، غسل کر لینا ہے، اور پھر وہاں وضو کر لے اور 2 نفل پڑھنے ہیں۔ احرام کی نیت سے 2 نفل پڑھنے کے بعد دعا کرنے کہ اے اللہ میرے لیے عمرہ آسان بھی فرما اور قبول بھی فرما۔ یہ دونوں کلمات دعا کے عربی میں بھی ہیں اور اردو میں یہی ہے، اے اللہ عمرہ میرے لیے آسان بھی فرما اور قبول بھی فرما۔ اس کے بعد 3 مرتبہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ کم سے کم 3 مرتبہ تلبیہ کہنا ہے۔ مرد ذرا اونچی آواز سے اور عورت اتنا کہے کہ وہ خود سن لے، اپنے کانوں سے خود سن لے کہ میں نے تلبیہ یہ پڑھا ہے۔ اب احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں۔ مزاح، غیبت، جھوٹ، خوشبو والا صابن استعمال کرنا، خوشبو والا ٹشو استعمال کرنا، کوئی ایسی چیز جس میں خوشبو ہو یا ویسے بھی خوشبو، ہاں پہلے اس لباس سے پہلے یا نفل پڑھنے سے پہلے خوشبو لگائی جا سکتی ہے، لیکن جب احرام باندھ لیا اس کے بعد نہ تو خوشبو، نہ خوشبو والا صابن، نہ کوئی رومال، نہ ٹشو یہ استعمال نہیں کر سکتے۔ دوران سفر تلبیہ پڑھتے رہنا ہے، درود پاک، تیسرا کلمہ، جو بھی آپ پڑھ سکتی ہیں۔ وضو ہے تب بہتر ہے، اگر وضو نہیں رہا تو آپ پڑھ سکتی ہیں، تلبیہ بھی پڑھ سکتی ہیں، درود پاک بھی پڑھ سکتی ہیں، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیحات بھی آپ آسانی سے پڑھ سکتی ہیں۔ راستے میں وہاں پہنچ کر یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے لباس نہیں بدلنا، یہ آپ کا جو احرام ہے، جو پہن لیا لباس، یہی احرام کا لباس ہے۔ اب ایسا کریں کہ مکہ مکرمہ میں جا کر ہوٹل پہ سامان رکھنے کے بعد چلو میں اپنا لباس بدل، نہیں، لباس نہیں بدلنا، آپ کا وہی لباس۔ اور پاؤں آپ کے نظر آنے چاہیے، جراب وغیرہ استعمال نہیں کرنی جب احرام آپ نے باندھ لیا، صرف چہرہ کھلا رکھنا ہے۔ اور تقویٰ تو یہ ہے کہ جیسے کیپ ہوتی ہے نا آگے، اس سے آگے پردہ، اگر وہ نہیں ہو سکتا تو چہرہ کھلا رکھ سکتی ہیں اور نظریں نیچے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد سامان رکھنے کے بعد اگر شدید تھکاوٹ ہے، آرام کرنا ہے، تو آپ کے پاؤں اور چہرہ یہ کھلا رہے، ایسا نہیں کمبل آپ پاؤں پہ ڈال لیں، چہرے پہ ڈال لیں، نہیں، پاؤں پہ کھلے رکھنے ہیں اور چہرہ بھی کھلا رکھنا ہے۔ تو کوشش کرنی ہے جتنا جلدی ہو سکے تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد وضو کر کے حرم شریف میں چلے جانا ہے۔ اگر وہ ٹائم ہے، مثلاً زوال کا ٹائم نہیں ہے، عصر کے بعد کا ٹائم نہیں ہے، سورج کے طلوع ہونے کے 15-20 منٹ یہ ٹائم نہیں ہے،
تو آپ نفل وغیرہ پڑھ لیں۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد جو عمرہ شریف والا دروازہ ہے وہاں سے نظریں نیچے رکھنی ہیں، تاکہ آپ جب صحن میں پہنچ جائیں، حرم شریف کے صحن میں آپ کی نظر جب اٹھے تو آپ کو مکمل کعبہ شریف نظر آئے۔ اور جو پہلی نظر پہ دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ پورے ہوش و حواس سے اور توجہ سے اور اخلاص سے اور جذبے سے اللہ تیرے گھر میں آ گئی ہوں، مجھے معاف کر دے، میری دنیا آخرت دونوں سنوار دے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے کہ جس مسلمان عورت کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ تو اب ایسا کرنا ہے کہ اگر وہ نفل پڑھنے کا ٹائم ہے، 2 نفل پڑھ لینے ہیں۔ پڑھنے کے بعد پھر حجر اسود والی جو سائڈ ہے اس سائڈ، مثلا یہ کونا حجر اسود کا ہے، یہ لمبی پٹی ہے، پیچھے لائٹ بھی لگی ہوئی ہے، اس طرح بسم اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے نا، اتنا کرنا ہے۔ تلبیہ اپنے رہائش پر بھی پڑھنا ہے، گھر سے نکلنے پڑھنا ہے، جب آپ حرم شریف میں پہنچ جائیں گے پھر نہیں پڑھنا، پھر یہ کلمات نہیں پڑھنے۔ چلو وہاں پہنچ کر مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 3 چکر ذرا کندھے ہلا کے، عورتیں بالکل عام سی چال چلنی ہے، کوئی کندھے نہیں ہلانے۔ مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ کندھے ہلا کے تھوڑا سا اس طرح، اور جو خواتین ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ چلیں۔ اچھا، اب کوئی دعا خاص نہیں ہے، آپ تیسرا کلمہ زیادہ پڑھیں۔ رکن یمانی جو حجر اسود کے پیچھے، یعنی یہ 4 کونے ہیں نا، یہاں حجر اسود ہے، تو یہاں سے چل کر آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ چلتے چلتے جب اس کونے پہ آنا ہے تو یہاں سے ربنا آتنا فی الدنیا، یہ دعا پڑھنی ہے۔ حضور نے فرمایا 70,000 فرشتے اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ یہاں صرف یہ دعا پڑھنی ہے، باقی ادھر پہلا کلمہ پڑھیں، دوسرا پڑھیں، تیسرا پڑھیں، درود پاک پڑھیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ طواف میں مخصوص دعا پڑھنا کوئی فرض نہیں ہے، صرف چکر لگانا جو ہے نا، یہ 7 چکر۔ اچھا، اس میں خاص خیال رکھنا ہے کہ وضو ہونا چاہیے۔ ایک قدم بھی وضو کے بغیر چلا تو دم پڑ جائے گا، یعنی ایک بکری دینا پڑے گی۔ اب اللہ نہ کرے انسان ہے، یہاں وضو ٹوٹ گیا تو اگلا قدم آگے طواف کی نیت سے نہیں، باہر، ٹھیک ہے نا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ طواف میں جسم کا، لباس کا پاکیزہ ہونا شرط ہے، تو 7 چکر میں ایک قدم بھی وضو کے بغیر اجازت نہیں ہے۔ اچھا، تو کوئی تسبیح چھوٹی بنا لیں، ٹھیک ہے نا، اس میں 7 دانے ہوں، تو رش ہوتا ہے، آدمی بھول جاتا ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ تسبیح ہو تو انسان چکر یہاں شمار کر لے گا۔ اب یہ شروع بھی چکر یہاں سے کرنا حجر اسود سے، اور ختم بھی یہاں پہ کرنا ہے۔ یہ 8 ہر مرتبہ سلام کرنا، اس طرح بیت اللہ شریف کے سامنے، حجر اسود کے سامنے پہنچ کر اس طرح ہاتھ کھڑے کر کے۔ اچھا، جب 7 چکر ہو جائیں، اب آ جانا ہے جس سائڈ پہ مقام ابراہیم ہے، اس میں پتھر ہے، پیچھے کھڑے ہو کر 2 نفل، خواتین بھی اور مرد بھی۔ اگر وہ عصر کے بعد کا ٹائم ہے پھر نہیں پڑھنا ہے، زوال کا ٹائم ہے پھر بھی نہیں پڑھنا ہے، باقی ہر وقت میں 2 نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔
نفل پڑھنے کے بعد پھر صفا مروہ پہ چلے جانا ہے. صفا مروہ پہ جا کر وہاں سے دیکھنا ہے اور پھر سلام کرنا ہے. یہ 9 سلام بن جائیں گے. 7 چکر پہ 8 سلام اور وہاں سلام. اچھا، اب وہ پہاڑی ہے صفا مروہ. صفا سے شروع کرنا ہے مروہ پہ. یہاں پر درمیان میں سبز لیٹیں ہیں. صرف مردوں کی حکم ہے کہ وہ دوڑے، جاتے ہوئے بھی واپسی، آتے ہوئے بھی. لیکن جو خواتین ہیں انہوں نے آرام سے. عورت کے لیے بالکل کوئی حکم نہیں ہے دوڑنے کا یا تیز چلنے کا. صرف مرد حضرات درمیان میں جہاں سبز لیٹیں ہیں، لیٹیں لگی کھلی، وہاں مرد نے تیز چلنا ہے تو خواتین آہستہ. صفا سے چکر شروع کرنا ہے، یہاں سے چلیں گے ادھر مروہ 1 چکر، پھر مروہ سے واپس آئیں گے. واپس آتے ہوئے بھی دوڑ لگانی ہے، عورتیں بالکل آرام سے. یہ 2 چکر. تو صفا سے شروع ہو کر مروہ پہ اختتام ہوگا. ان پہاڑیوں کو ہاتھ نہیں لگانا، کوئی ضروری نہیں ہے، صرف ان میں چلنا ضروری ہے. وہاں پر جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، عورتیں مرد، وہ صفا کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں، مروہ کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بالکل ضروری نہیں ہے، صرف چلنا. اور اس درمیان جو دعا آتی ہے پڑھ سکتے ہیں. پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، استغفار، جو پڑھنا چاہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. جب 7 چکر ہو جائیں اس کے بعد خواتین میں سے کوئی خاتون، یعنی پورے برابر جتنا یہ انگلی ہے نا، یہ بال نیچے سے کاٹ لیں گے. وہیں پہ کیا ہے، عمرہ مکمل ہو گیا. مردوں کے لیے یہ ہے کہ پورے سر کے بال چھوٹے یا ٹینڈ، یہ دونوں. یہ ہے عمرہ. اب اس میں کوئی آپ نے مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ مسئلہ پوچھ لیں، شرمانا نہیں.